ہمارا سیمسٹر کے دوسرے 3 دنوں کے کتب کا آغاز ہے۔ ذکر کی فضیلت کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ وقف بھی کر دیتے ہیں، لیکن ذہن کے اندر رہے کہ آخر میں نون کے نیچے زیر ہے۔ یہ زیر جو ہے عربی بول چال میں سیکھیں گے کہ زیر سے کیا ترجمہ مراد ہے آخر میں۔ تو یہ آیت آپ نے بار بار پڑھنی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، فَاذْكُرُونِي پس تم مجھے یاد کرو، أَذْكُرْكُمْ میں یاد کروں گا تمہیں، وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ اور میری ناشکری مت کرو۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، اور فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ تو کچھ روایات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میری طرف ایک ہاتھ چل کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ چل کے آتے ہیں، پھر اس طرح وضاحت چلتی چلتی چل کے 1 قدم آتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 قدم آتے ہیں، ایک بندہ چل کے آتا ہے۔ تو اس طرح کی وضاحت کے طور پر جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں۔ جتنا اللہ کی طرف بندہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا ڈبل جو ہے اس کی طرف یا اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو دوسرا شکر جو ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرا شکر کرو گے تو ضرور و ضرور، اللہ تعالیٰ نے تاکید کے الفاظ لگائے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ، نون تاکید کا، لام بھی جو ہے وہ بھی تاکید کا ہے، تو ضرور و ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا، ازیدنا زیادہ، یزید زیادہ دینا۔ تو مطلب کیا ہے، جو چیز نہ ملتی ہو یا جس چیز کی ضرورت ہو، دعا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہو اسی چیز کا اپنے اندر یعنی اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا شروع کر دو کہ اللہ تو نے مجھے صحت دی ہے، شکر ہے تیرا، اللہ تو نے مجھے رزق دیا ہے، تیرا شکر ہے، اللہ تو نے مجھے عزت دی ہے، تیرا شکر ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی اللہ سے مانگنا ہے اس سے اس کا شکر کرتے جو اللہ سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شکر کا ہو گیا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جتنا شکر کرو گے میں اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا۔ اور عمل کریں، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں تر و تازہ رکھیں۔ آگے ہمارا حدیث کا سبق ہے۔ حدیث کے اندر ہم بخاری اور مسلم کی حدیث پڑھیں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث راوی کون ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ چھوٹی سی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ تو تقریباً جتنے بھی اعمال ہیں ان کا یہ نچوڑ ہے۔ اگر یہ ایک عمل نہ ہو تو بندے کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی نماز، کوئی بھی زکوٰۃ جو ہے، روزہ وغیرہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ حدیث پڑھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، آپ 7-8 مرتبہ پڑھ کے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات یہ پڑھتے ہیں، یاد ہو جائے گی۔ اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں پر جو ہے نا وہ اعمال آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک عمل نہیں ہے، لوگ صرف ایک عمل کے ساتھ نیت کر لیتے ہیں، یہاں پر عمل نہیں بلکہ حدیث کو تھوڑا سا سمجھے، اعمال کا ذکر ہے۔ نیت امام بخاری مسلم نے یعنی ائمہ کرام نے نیت کا جو کہا ہے کہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، وہ گھر سے کس نیت کے لیے آیا؟ ایک بندہ وضو بھی ایک عمل ہے، کھانا کھانا بھی عمل ہے، جوتا پہننا بھی عمل ہے، جوتے کے متعلق بھی احادیث آئیں گی، کپڑے کے متعلق بھی احادیث آئیں گی۔ تو ہر ایک عمل جو ہے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات جو ہے، حج جو ہے، یہ سارے کے سارے اعمال ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ عمل کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ ہر عمل کے ساتھ نیت کرنی کیسے؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ اچھا، دوسری بات جو ہے، نیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو۔ آج کا انما الاعمال بالنیات بھی ہے، جو بھی عمل ہے ان کی نیت دل کے ارادے کے ساتھ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو نیت کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر عید الاضحیٰ کا دن آیا تو حدیث کیا ہے کہ عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ قربانی کرنی ہے، اپنا جانور ذبح کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید ہوئی تو دیکھا کہ ایک بندے کی شکایت آئی، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی ہاں بھائی تو نے عید کی نماز سے پہلے کر دی قربانی؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری نیت تھی کہ غریبوں کے اندر جو ہے میری قربانی کا گوشت جو ہے وہ سب سے پہلے پہنچ جائے غریبوں کے گھروں میں میری، حالانکہ اس کی نیت جو ہے وہ اچھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ تیری قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ قربانی کر۔ مطلب کیا کہ جو بھی نیت کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ورنہ وہ عمل بھی قبول نہیں۔ اگر عمل قبول ہونا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو کہہ دیتے کہ تیری قربانی ہو گئی ہے۔ آگے ہمارا گرامر کا سبق ہے۔ گرامر جو ہے وہ ہم سب سے پہلے اس کی بنیاد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے پھر چلتے چلتے جو ہے اعلیٰ لیول کی گرامر شروع کر لیں گے۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے جا کے جو ہے گرامر کے اندر جو قرآن و حدیث کے اوپر ہم زبر زیر لگائیں گے اس کو ہم حرکت ہی کہیں گے۔ زبر بھی حرکت ہے، زیر بھی حرکت ہے، پیش بھی حرکت ہے، ان کی جمع حرکات کہہ لیں۔ اگر سوال ہو حرکت کسے کہتے ہیں، آپ نے کہنا زبر زیر پیش کو۔ آگے ہے زمانہ۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ زمانہ ماضی پہلا زمانہ، دوسرا حال، تیسرا مستقبل۔ ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی، حال، مستقبل، یہ زمانے کی تعریف ہے۔ زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ زمانہ ویسے وقت کو کہتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے کو، حال کہتے ہیں موجودہ کو، مستقبل کہتے ہیں آنے والے کو۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے ترجمے کے اندر پڑھا ہے اسم نام کو کہتے ہیں۔ یہاں پر فعل کسے کہتے ہیں؟ بھئی اسم فعل حرف کا نام ہی گرامر ہے۔ اسم فعل حرف کا نام ہی گرامر ہے۔ اگر ہمیں اسم کی پہچان ہو جائے، فعل کی پہچان ہو جائے اور حرف کی پہچان ہو جائے تو ہماری گرامر جو ہے وہ مضبوط ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کام کو کہتے ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں۔ بس اتنا ہمارا سبق ہے، ٹھیک ہے؟ حرکت کسے کہتے ہیں؟ زمانے کے متعلق جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور فعل کسے کہتے ہیں؟ آگے ہماری گرامر کی دوسری کتاب کا سبق ہے کلمے کی تعریف۔ کلمہ کہتے ہیں باب معنی لفظ کو کلمہ، یعنی جس بھی لفظ کا کوئی نہ کوئی مطلب ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ کلمہ۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اب کلمے کی جو ہے یہ قسمیں کتنی ہیں؟ لغت عرب میں یعنی عربی زبان میں کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ انگلش بھی ہوتی ہے، اردو بھی لغت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فارسی لغت بھی ہوتی ہے۔ تو ہم کون سی گرامر پڑھ رہے ہیں؟ عربی سیکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے کلمہ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں عربی لغت کے حساب سے۔ کون سی تین قسمیں ہیں؟ اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے، یہ تین قسمیں ہیں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ بتایا تھا کہ اسم نام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی نام ہو۔ کتاب ایک نام ہی کسی چیز کا، گھر یہ بھی نام ہے، بندہ یہ بھی نام ہے، کوئی بھی نام ہو، کسی چیز کا بھی نام ہو اسے اسم کہتے ہیں۔ اسم جیسے عبدن بندہ، ضربن مارنا، یہ نام، مارنا، مدد کرنا، کھانا، ٹھیک، کس چیز کا نام ہی ہے نا، تو یہ بھی اسم ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی چیز ہو جس کا کوئی معنی نام ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ فعل ہم نے پڑھا تھا، فعل کام کو کہتے ہیں۔ یہ مثالیں یہاں پر، فعل جیسے ناصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی، اندر زمانہ یہ گزر گیا، ٹھیک ہے، وقت گزرا ہوا ہے۔ فعل جیسے ناصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی، کرا اس نے پڑھا، داخلہ وہ ایک مرد داخل ہوا، ناصرہ اس ایک مرد نے مدد کی، فتح اس ایک مرد نے کھولا۔ آگے ہے حرف۔ حرف جیسے من کا ترجمہ ہوتا ہے سے، الہ کا ترجمہ ہوتا ہے طرف تک۔ یہ من اور الہ جو ہیں یہ حرف ہیں۔ آگے بہت حرف آئیں گے، بہت کا فلمو آئے گا، ٹھیک ہے، ان لم لما لم امر آئے گا، بہت سے حرف آئیں گے، ان آئے گا، اللہ آئے گا، اس طرح کے یہ چلتے چلتے، فی آئے گا، حتی آئے گا، یہ سارے حرف ہیں۔ تو ہم نے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ کلمہ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، معنی کے حساب سے کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم جیسے عبدن ضربن، عبدن بندہ، ضرب مارنا۔ فعل جیسے ناصرہ، اسے ایک مرد نے مدد کی۔ حرف جیسے من سے الہ طرف تک۔